السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، آج کی اس مجلس میں اسلام کی ایک مبارک عظیم المرتبت شخصیت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی مجلسوں میں عمر کا تذکرہ کرتے رہا کرو. عمر کا تذکرہ کرنا عدل کا تذکرہ کرنا ہے، اور جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت ہی بلند اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے آسمان میں مبارکبادیاں پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی قوت کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے اللہ سے مانگا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں جس کو بھی تو محبوب سمجھے اس کو اسلام کے ذریعے قوت عطا فرما. چنانچہ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور کلمہ پڑھا اور اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام سے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. صحابہ نے بھی تکبیر کہی، اور اسی وقت آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استبشر بأہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے سے آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اسلام عمر کان فتحا وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَ نَصْرًا وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَ رَحْمَةً. کتنی بہترین، کتنی عجیب بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے فتح کا، کامیابی کا سبب ہوا، اور حضرت عمر کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت کا، مدد کا ذریعہ بنی. وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ رحمت کا ذریعہ بنا. ان کے فضائل اور ان کے مناقب احادیث کی کتابوں میں بے شمار آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس سے مصافحہ کریں گے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اتنے میں تھوڑی دیر میں کسی نے آنے کی اجازت چاہی، دروازے کو دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا دروازہ کھولو اور فوراً جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آنے والے عمر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کئی مجلسوں میں ان کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ عرفات کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عرفات کے میدان میں جتنے بھی مسلمان جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب پر عمومی طور پر فخر فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ عمر پر فخر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ہر نبی کے ساتھ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عمر ہے جن کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق ان کی زبان پر جاری کرتا ہے، ان کا لقب محدث ہے، ان پر الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے۔ کیسی مبارک زبان، کیسا ان کا مبارک دل، زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، عمر نے زبان سے کوئی بات کہی، اللہ نے عرش سے اس کی تائید فرمائی۔ جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ حدیث کے ذخیروں میں کئی واقعات ہیں، مسلم شریف کی روایت میں تو 3 باتیں ہیں، لیکن احادیث کے ذخیرے میں کئی جگہ ہیں جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی اور زبان پر آئی تو اللہ کی طرف سے وحی لے کر جبرائیل آ رہے ہیں۔ جیسے امہات المؤمنین کے پردے کا مسئلہ ہے، امہات المؤمنین جب گھر سے نکلتے تو حجاب لے کر نکلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی، کس طرح کہیں، کیسے کہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قرآن پاک کی آیت اتری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت حجاب ہے، پردے والی آیت ہے۔ یہ آیت اتری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دل میں بات لا رہے تھے، جبرائیل وہ آسمان سے وحی لے کر اتر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ بہت بڑی اعزاز کی چیز ہے، ان کی عزت کی چیز ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی شراب کے بارے میں، اے اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، اللہم بین لنا بیانا شافیا۔ یہ بات کہی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر اتر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کتنے واقعات۔ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، مشہور واقعہ ہے، منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت عمر نے فرمایا آپ اس کی جنازے کی نماز مت پڑھیں، یہاں تک کہ آپ آگے بڑھے تو پیچھے سے چادر پکڑ لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکا منافق ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔
قرآن پاک وحی لے کر نازل ہو گئی جبرائیل علیہ السلام، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر. بے شمار ایک واقعہ عرض کرو. حضرت بدر کے موقع پر مشرکین جب قید ہو کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے ذرا سخت معلوم ہوئی. آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر فیصلہ فرمایا، لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، اور اس میں بتایا گیا کہ رائے عمر کی زیادہ مناسب تھی، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا. حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں زمین پر، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھار دینی معاملات کے بارے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں ادب دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے اونچے مقام کے آدمی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، آسمانوں پر ستارے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں. کہاں سے کہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو بہرکیف یہ ان کے سارے فضائل، یہ ان کا مقام، یہ ان کی عظمت ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی کا جائزہ لینا ہے. ان کی زندگی کے اعمال کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اتنے اونچے مقام والے، اتنے اونچے مرتبے والے آدمی، ان کی زندگی کیسی تھی. جس وقت ان کو خلیفہ بنایا گیا، ایک بات یاد آئی عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب خلیفہ بنائے گئے، سبحان اللہ، جو پہلا خطبہ انہوں نے دیا اس خطبے میں انہوں نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے. عہدے کے ملنے کو، خلافت کے ملنے کو، پوزیشن کے ملنے کو امتحان بتایا، اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم انی غلیظ فلینی، اے اللہ میرا مزاج بہت سخت ہے مجھے نرم فرما دے. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں مجھے مضبوط اور طاقتور بنا دے. لوگوں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو مزاج میں بہت سخت ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم تھا، اب میں نہیں رہوں گا تو وہ نرم رہیں گے. اور فرمایا کہ ان سے بہتر آدمی میں نے کسی کو نہیں پایا ہے. 22 سال مربع میل پر حکومت کرنے والے، 10 سال سے زائد آپ نے خلافت کی، اور ایسی زبردست خلافت کی کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے ان کی خلافت ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک آئیڈیل بن گئی. ذمہ داری کا احساس دیکھیں. فرماتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا مر جائے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تم نے اس کی فکر کیوں نہیں کی. یہ خلافت، یہ ذمہ داری کی بات ہے. کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دے.
فرمایا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ افراد کو منتخب کیا، یہ اس میں سے مشورہ کر لیں، لیکن عبداللہ کو مشورے میں جمع کر سکتے ہیں لیکن ان کو خلیفہ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ کیسی امانت، کیسی دیانت، اللہ کا ڈر دیکھیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس میں سورہ تکویر پڑھ رہے تھے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الصحف نشرت۔ یہ آیت پڑھے، اس میں کیا بیان کیا گیا؟ واذا الصحف نشرت، یاد کرو اس وقت کو جب نام اعمال کھول دیا جائے گا، انسان کی برائیاں سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، ساری چیز اس کے نگاہ کے سامنے کھول دی جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو اس دن کو جس دن انسان اپنے کیے کو سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، جو برائی ہو وہ سب کا سب وہ جان لے گا کہ میں نے یہ برائی کی۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، روتے روتے غش کھا کے گر گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ایک مہینے تک بیمار رہے، ایک مہینے تک۔ ایک مرتبہ رات میں کہیں سے گزر رہے تھے، عام طور پر ان کا معمول تھا لوگوں کے احوال کا جائزہ لینا، لوگوں کی خبر گیری رکھنا، تفقد کہتے ہیں حالات کی خبر گیری رکھنا، کہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، کہیں کسی کی کوئی ضرورت، کہیں کسی کی کوئی حاجت تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک خیمے پر سے گزر رہا تھا، ایک خیمے میں، ایک جھوپڑے میں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا قرآن؟ ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ کیسے دیکھیں آخرت کا استحضار دیکھو، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ واقع ہو کر رہے گی، کوئی اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کی خشیت ایسی ان پر طاری ہوئی، سواری سے اتر گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آخرت کو سوچنے لگے۔ اللہ کا خوف یہ بہت بڑی اونچی صفت ہے، اسی لیے فرمایا رأس الطاعت مخافت اللہ، نیکیوں کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ جس دل میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اس کی جلوت، اس کی خلوت سب پاک صاف ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنہائی میں ان کا اللہ سے یہ ڈر تھا۔ معاملات کی صفائی کا کیا عالم، ان کی زندگی دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے کہیں گزر رہے تھے، سلمہ ابن اکوع ایک صحابی ہیں، راستے کے درمیان میں سے جا رہے ہیں، راستے کے آداب کا خیال نہیں، راستہ چلنے والوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو اس ذریعے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اس عصا سے بطور تنبیہ کے ان کو لگا دیا۔ بات معمولی سی تھی، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب گھر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں احساس ہوا، میں نے سلمہ پر زیادتی کر دی، کل قیامت کے دن اللہ اگر مجھے پوچھے تو کیا جواب دوں۔ 1 سال تک ملاقات نہیں ہوئی، جب 1 سال بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو آپ نے انہیں بلایا، اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر ان سے کہا، تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے میں نے راہ چلتے ہوئے تم پر ایک درہ لگایا تھا، آج میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 600 درہم ہدیے میں رکھ لو۔ انہوں نے کہا کیوں؟
فرمایا اس مار کی وجہ سے جو پچھلے سال میں نے ماری تھی بس تمہارا دل صاف ہو جائے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ما ذکرتها، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ہم صبح میں دل دکاتے ہیں تو شام تک بھول جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پہلے جو ذرا چھوٹی سی زیادتی ان سے ہوئی تھی اس کو یاد رکھ کر وہ صحابی سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کو یاد دلا رہے ہیں اور کہتے ہیں فواللہ ما نسیتها، خدا کی قسم میں اس کو نہیں بھولا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زبان ہمارے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی سے تکلیف ہو جائے اسے یاد رکھیں، معافی مانگیں، اس کے دل کو صاف کریں، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معاملات صاف ہوں گے، حقوق کی ادائیگی صاف ہوگی، بوجھ ہلکا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے ساتھ میں تفقد کے لیے، حالات کی خبرگیری کے لیے ساتھ میں نکلا۔ خود کہتے ہیں ایک خیمے میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کی ماں سے بچہ رو رہا ہے اس کو دودھ پلا دو، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپسی اس علاقے سے ہوئی، اسی گھر سے ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ بچہ رو رہا ہے۔ دوسری مرتبہ کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، تو عورت کہتی ہے او اجنبی، تجھے ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ اپنا کام دیکھو، جاؤ یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر کا فیصلہ ہے جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک بیت المال سے وظیفہ جاری نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں تو غریب ہوں، میں بچے کا دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مسجد آئے اور آ کر کہنے لگے اپنے آپ سے خطاب کر کے یا ابن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین، اے خطاب کے بیٹے تو نے کتنے مسلمان بچوں کو رلایا ہے، تو نے کتنے مسلمان بچوں کو جو ہے مارا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک وقت اس موقع پر آیا ہوا تھا کسی اور علاقے سے، مسجد میں قیام کیا، اس میں ایک آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہ رہے تھے، وہ مسجد میں رک گئے، کہا کہ بھی یہاں رک جاؤ صبح آئیں گے مل لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی کہتے ہیں میں رات میں عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی مسجد کے ستون کے کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ سے میں تجھے ملامت کروں یا مبارکباد دوں میں نہیں جانتا، اگر اللہ تجھے معاف کر دے تو تیری خیر ہے، اگر اللہ قیامت کے دن اگر تجھے پکڑ لے تو تیری کوئی خیر نہیں، تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ صبح ہوئی، وہ شخص کہتے ہیں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں رات میں وہ ستون کے پیچھے رونے والا جو شخص تھا وہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آخرت کا استحضار، اتنے اونچے مقام، اسی لیے ہمیں جو ہے یہ خوف آخرت کا استحضار ہماری یہ بنیاد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر ہیں، انہوں نے ایک سپاہی کو سزا دی کسی معاملے میں، 20 درے لگائے اور سزا میں اس کے سر کے بال موم دیے۔ وہ سپاہی اپنے سر کے بالوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے سیدھے وہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے سلام کے بعد کہا امیر المؤمنین مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہو کیا بات ہے۔ وہ آدمی کپڑا کھول کر اس کپڑے میں جو بال تھے ان بالوں کو حضرت عمر کے سامنے بکھیر دیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین یہ دیکھو، اور سخت جملہ کہا ہاکذا یعلمنا عمالک، آپ کے گورنر، آپ کے حاکم اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو تو سوچے کتنے برداشت کے ساتھ، کتنے تحمل کے ساتھ یہ سارا واقعہ سن رہے ہیں۔ ایک عام آدمی حضرت عمر کے سامنے آتا ہے اور آ کر جو ہے سر کے بال اس کے جو کپڑے میں تھے اس کو بکھیر کے کہتا ہے اور منہ پر کہتا ہے کہ تمہارے حاکم یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تفصیل تو بتاؤ کیا بات ہے۔ تو آدمی کہتا ہے میرے سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور اس غلطی پر ہمارے حاکم نے 20 درے لگائے اور سر کے بال مونڈ دیے۔ ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بہت ناراض ہوئے، آپ نے خط منگوایا، پیپر کاغذ منگوایا اور اس میں خط لکھا اور کہا کہ حضرت ابو موسیٰ کو بدلے کے طور پر 20 درے مارے جائیں اور ان کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں۔ کیا انصاف تھا، کیا عدل تھا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط لکھا، وہ آدمی اس خط کو لے کر جب اپنے علاقے میں پہنچا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط جب اس نے دیا تو حضرت ابو موسیٰ نے اس خط کو پڑھا اور خط کو پڑھ کر جو ہے فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کوئی تعویل نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی عجیب خوبیاں تھیں، عجیب صفات تھے۔ غلطیاں ہونا انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطیوں کو ایکسپٹ کرنا، غلطیوں کو مان لینا، اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ خوبی پیدا ہو جائے۔ کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں، کسی قسم کی کوئی عذر نہیں۔ کہا امیر المؤمنین کا حکم آیا ہے، ان کا حکم مجھ پر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے درہ لیا اور لے کر اس عام سپاہی کے ہاتھ میں حوالے کر دیا اور کہا کہ میرے سر کے بال بھی مونڈ دیے جائیں، اور کہنے لگے میں نے زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کے ساتھ اگر میں اللہ کے دربار میں جاؤں تو اللہ مجھے پکڑے گا۔ وہ آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا، کہنے لگا آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا۔ سوچیں ایک ادنا آدمی امیر المؤمنین کو اس طرح بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تحمل دیکھیں، ان کی برداشت دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ جب ذمہ دار آدمی ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ برداشت۔ اس کی سب سے بڑی خوبی تحمل۔ یمن سے کچھ چادریں آئی تھی، بہترین قسم کی چادریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی اور خود کے حصے میں بھی ایک چادر لے لی اور بیٹے کو بھی ایک چادر دے دی۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں سارا مجمع بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک پر 2 چادروں کا لباس تھا۔ مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت اونچا تھا اور سیرت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا بلند تھا، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سارے صحابہ پیدل چل رہے ہیں، عمر سوار ہو کر چل رہے ہیں۔ ایسا بلند قد اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، 1 2 3 کنٹریز کے نہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اتنی سرزمین پر حکومت کرنے والے، جب خطبے کے لیے تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے سب سے پہلے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو۔ بھری مسجد ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے لا سمعا ولا طاعتا۔ اللہ اکبر۔ نہ بات سنی جائے گی نہ بات مانی جائے گی۔ ذمہ دار کیسے ہوتے ہیں دیکھیں، ذمہ داروں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ عام سے عام آدمی بھی ان تک پہنچ سکنا، ان تک ایکسس ہونا، ان تک بات کو پہنچانا، اور کوئی بھی بات پیش کریں تو اس کو سننے کی استعداد ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، آپ کے جسم پر جو کپڑا بنا ہے اس میں 2 چادروں سے لباس بنا ہوا ہے، ایک زائد چادر آپ نے لی کہاں سے؟ مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے آپ کی بات نہ سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ اکبر۔
کیسا معاشرہ تھا، کیسا ماحول تھا. اس سے زیادہ فریڈم آف اسپیچ کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ فریڈم کوئی چیز، آزادی، اسلام نے آزادی دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خود نہیں فرمایا، اپنے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کھڑے ہو جاؤ، معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کرو. تو ان کے بیٹے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ واقعی یہ لباس 2 چادروں سے بنا ہے، لیکن میرے والد محترم کا قد چونکہ اونچا ہے، ایک چادر سے ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر ہدیے کے طور پر انہیں دے دی ہے، لہٰذا 2 چادروں سے ان کا لباس بنا ہے. تو آدمی کہتا ہے اب آپ کی بات سنیں گے بھی اور اب آپ کی بات مانیں گے بھی. تصور کریں، بھرے مجمع میں جمعہ کا وقت ہے، امیر المؤمنین کو، وقت کے خلیفہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار یعنی بشارتوں سے لبریز ایک صحابی کو ایک عام آدمی ٹوکتے ہیں اور پیشانی پر بل تک نہیں آتا. کیسا حلم تھا، کیسی بردباری تھی، کیسی برداشت تھی. یہ بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات سے اللہ نے آراستہ فرمایا تھا، اس میں تحمل، اس میں برداشت، اور یہی خوبی حضرات صحابہ میں اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. ایک دعا عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ. بڑی خوبصورت دعا. اے اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے، وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اور حلم، بردباری اور برداشت دے کر مجھے خوبصورت بنا دے. آدمی کی خوبصورتی چڑچڑانے میں نہیں ہے، آدمی کی خوبصورتی برداشت میں ہے، آدمی کی خوبصورتی بردباری اور حلم میں ہے. اور نبوت کی سب سے بڑی صفت ہے برداشت. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ. یہ حضرات صحابہ کی خوبیاں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا، روایت میں آتا ہے آپ فجر کی نماز میں لمبی لمبی نماز پڑھاتے تھے. کبھی سورہ یوسف پڑھا رہے ہیں، اللہ، بڑی محبت تھی سورہ یوسف سے. اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھاتے ہیں، اور سورہ یوسف جب پڑھتے تو روتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے حالات، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا تذکرہ ہے. نماز جاری ہے، اتنے میں ایک مجوسی ابو لؤلؤ اس سب سے آگے نکل کر خنجر سے 6 وار اس نے حضرت امیر المؤمنین کی. ایسے زبردست وار تھے کہ پیٹ پھٹ گیا، گر گئے. اس موقع پر حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا، نماز کو مکمل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز وہ بھی مکمل کیے. اور جب انہیں گھر لے جایا جا رہا تھا، حالت بہت نازک ہو چکی تھی، لیکن غور کرنے کی بات ہے اس وقت بھی حضرت عمر بار بار ایک جملہ فرما رہے تھے، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ موت اور زندگی کی کشمکش میں بھی نماز کا فکر دیکھیں، نماز کا اہتمام دیکھیں. اللہ، یہ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تو یہی چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں. معاملات کی صفائی ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، آخرت کا تصور اور آخرت کا استحضار ہو. اتنی زبردست دنیا آنے کے بعد ان کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے، فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے تھے. لوگوں کی زندگیاں، اللہ اکبر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھو، اتنی زبردست دنیا آنے کے بعد بھی اپنی زندگی میں احتیاط، اپنے لباس کا نہ معیار بدلا، نہ سواری کا معیار بدلا، نہ کھانے پینے کا معیار بدلا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز زندگی کو دیکھ کر گھر والے بھی پیچھے پڑ گئے. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ امیر المؤمنین سے تو کوئی کہنا چاہیے اپنی حالت پر رحم کریں. اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، ذرا اپنے کھانے کی تو ترتیب بدلیں، ذرا اپنے پہننے کی تو ترتیب بدلیں، ذرا اپنے بستر کی بھی ترتیب بدلیں. لیکن یہ بات کہے کو کسی کو ہمت نہیں کہ حضرت عمر سے کہہ سکیں. ان لوگوں نے مشورہ کیا، ام المؤمنین ہماری ماں اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اور ایک شرط پہ کہیں گے، ہمارا نام نہ بتانا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، یہ بات امیر المؤمنین سے کہہ دیں، ہمارا نام نہ بتائیں، اگر مان لیں تو پھر بتا دینا. روایتوں میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور یہ جا کر یہ تجویز پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا. فرمایا، بیٹی مجھے بتاؤ تو صحیح کن لوگوں نے یہ تم سے کہا ہے، اگر ان کے نام مجھے پتا چل جائیں تو میں انہیں زبردست سزا دوں گا. اور پھر اپنی بیٹی کو بٹھا کر پوچھنے لگے، بیٹی میں تجھے اللہ کی قسم کا واسطہ دیتا ہوں، تو ہی بتا تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین لباس کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمدہ کھانا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین بستر کیا تھا. اللہ، یہ آج ہمیں اس کے تذکرے ہمارے پاس نہیں ہیں، آج اس کے تذکرے ہمارے پاس نہیں ہیں. نہ ہمارے آنکھوں کے سامنے حضور کا گھر ہے، نہ ان کا لباس ہے، نہ ان کے کھانے ہیں. حضرت حفصہ کہنے لگی، سب سے عمدہ سب سے بہترین کھانا جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا، جو کی روٹی، اس پر گرم گرم روٹی پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا جاتا اور اس روٹی کو بڑے مزے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے. اور آپ کا سب سے بہترین لباس کیا، بہترین بستر کیا ہوتا تھا؟ ایک موٹا سا کپڑا ہوتا تھا، گرمی میں چوہرا کر کے بچھا لیتے، سردی میں دوہرا کر کے بچھاتے اور دوہرا اوڑھ لیتے. اور بہترین لباس آپ کا لباس کیا ہے؟ گیروے رنگ کے 2 کپڑے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر یا کبھی جمعہ کے موقع پر یا کبھی کسی مہمان کے خاص وقت کے آنے پر آپ اس کو پہنا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، بیٹی جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو میرے سامنے ایک راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس پر صدیق اکبر بھی چل کر کامیاب ہوئے، میں اسی زندگی پر اسی ترتیب پر چل کر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. یعنی کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت گرمی ہو رہی تھی، سخت گرمی عرب کی، جلتا ہوا ریت اڑ رہا ہے، ہم لوگ باغ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی پردیسی دھوپ میں آ رہا ہے، جب قریب آیا تو دیکھا عمر تھے. گرمی کی شدت کی وجہ سے باہر نکل نہیں پا رہے تھے. ہم نے فرمایا، امیر المومنین آپ اندر تشریف لائیں. حضرت عمر کہنے لگے، صدقے کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک جملہ اللہ کرے کہ ہماری پریکٹیکل، ہماری عملی زندگی میں آ جائے، اللہ کو کیا جواب دوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا، میں غلام کو بھیج دیتا ہوں، وہ تلاش کر کے لائے گا. حضرت عمر نے فرمایا، جواب اللہ کو غلام نہیں مجھے دینا ہے، اللہ کو جواب غلام کو نہیں ہے مجھے دینا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دیکھیے نا، یہ سارے واقعات کیوں ہیں؟ ہمیں دیکھیے، ان واقعات کی اتباع مشکل ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان واقعات کے ذریعے اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا ہے، ہماری زندگی کی ترتیب ہمیں بدلنا ہے. ایک طرف ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، معاملات کی صفائی ہو. اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی پوزیشن اگر ہمیں عطا فرمائیں، چاہے دین کے لائن میں ہو چاہے دنیا کے لائن میں ہو، کبھی کسی پہ زیادتی نہ ہو، کبھی کسی پہ زیادتی نہ ہو، انصاف کی بات ہو، عدل کی بات ہو، اور احساس ذمہ داری ہو
کہ اللہ نے مجھے اس ذمہ داری پہ رکھا ہے کہیں کوئی اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور سب سے بڑی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں انہیں اتنے فتوحات آنے کے بعد بھی اپنی زندگی کے طرز کو نہیں بدلا۔ لیکن ہمیں اس واقعے کے ذریعے کیا ہے، کم سے کم اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کا شکر ہمیں ادا کرے۔ آج شکر نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہتیں ہمیں تباہ کر دی۔ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، چاہے پیسے کی محبت ہو، چاہے عہدے کی محبت ہو، چاہے اپنی انا کی محبت ہو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جڑ ہے، جڑ ہے۔ اللہ سے دعا مانگے گڑ گڑا کر، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ گھروں میں اتنی ساری نعمتیں ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کا کھانا، آپ کا بسترہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہمیں جو ہے کبھی اپنی دنیا سے شکایت نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھیں اپنے دل میں دنیا کی محبت اس حد تک پہنچ چکی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے کم نظر آ رہا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں ناشکری ہو رہی ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعات ہم اسی مقصد سے ہمیں پڑھنا ہے، اسی بات کا ذہن بنانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت اصل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو جو بار بار بیان کیا، وہ اسی لیے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور رغبت نکلے، دنیا کی چاہت نکل جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو۔ آخرت کا شوق اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مبارک ہستیوں کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ مبارک خوبیاں ہیں، یہ وہ مبارک صفات ہیں جس سے آسمان اور زمین میں یہ لوگ قیمتی بنے تھے۔ یہ دنیا کی زندگی اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے ہے۔ انسان کی قیمت صفات کی بنیاد پر ہے، انسان کی قیمت چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جس پر اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ قیمتی بنے تھے، جن پر جنت کی بشارت زمین پر ملی تھی۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ آسمان سے ان کے لیے قرآن پاک اتر رہا تھا۔ یہ ان کی زندگیوں کو ہم بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔